الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 51 سے 55 تک کی آیات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے ہوئے ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤ۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس وقت جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب اس ہستیوں کو جنہیں تم اپنا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ۔ سامعین کرام، آج کی آیات کل والی آیات سے ریلیٹڈ وہی بات کو آگے کی طرف لے جاتے ہوئے بہترین انداز میں انسان کے عقلوں کو دلائل کے ساتھ انہیں سمجھانے کی بہترین کوشش کی گئی ہے۔ یہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کل یہ بات رکھی تھی کہ شیطان اور آدم علیہ السلام کا وہ والا قصہ بیان کیا گیا جہاں شیطان جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہستی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی شخصیت کا یہ حال تھا کہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ نے اور اپنی بڑائی نے اسے پسے پش ڈال دیا، اور اسی کے نتیجے میں اس نے نافرمانی کر کے اللہ کی طرف سے مردودیت حاصل کر لی اور پھٹکار زدہ ہو کر اس دنیا میں اللہ کا نافرمان بندہ بن کر وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اس کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کو تلقین کی کہ لوگوں، اس کی راہ پہ نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے جو اکڑ دکھائی، اس نے جو تکبر کیا، اس نے جو غرور کیا، اس کا اپنا ہی اس کے لیے موجب سزا بن کر ٹھہر گیا۔ اس وجہ سے ایسا رویہ اختیار نہ کرنا۔ مگر انسانوں کی زندگی کا حال ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل والی آیات میں تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ لوگوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہوئے مختلف طریقے سے اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیے جانے والے بلاوے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دنیا کی طرف جھکے رہتے ہیں۔ اور وہ تمام اسباب ہم نے دیکھے کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنا پر انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے لیے راہ نجات حاصل کرنے کی بجائے گمراہ کن راستے مہیا کر کے اس طرف چل نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہی آیتوں کے اندر تفصیل بتاتا ہے کہ لوگوں، جب راستہ تم گم کر لیتے ہو، اللہ کی طرف سے بلاوے کو نظر انداز کر دیتے ہو، احکام و ہدایات اور نصیحتوں پر لبیک کی صدا کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے اطاعت کا رویہ اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں تمہارے لیے جو راستے ہموار ہوتے ہیں وہ ہے مختلف قسم کی شیطان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور شیطان تمہیں اللہ کے قریب آنے نہیں دیتا، اس کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا، اور نہ ہی جنت کے راستے کی طرف گامزن ہونے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری فطرت ہی میں ایک ایسی چیز ہے جو تم ایک خدا کو تلاش کرتے ہو، کسی ذریعے سے ایک ایسی ہستی کی تلاش میں رہتے ہو جو تمہاری وہ غیبی امداد کرے جو اس دنیا میں ان نعمتوں کے حصول کے باوجود، تمام صلاحیتوں کے باوجود، تمام وسائل کے باوجود بھی کچھ کمیاں زندگی میں باقی رہتی ہیں۔ ایسے حالات میں تم ان ہستیوں کو پکارتے ہو جو تمہارے لیے مدد کر سکے، جو تمہارے لیے راستہ ہموار کر سکے اور تمہارے لیے سہولتیں بہم پہنچا سکے۔ تو اس فطرت ہی کے نتیجے میں
تم اس خدا کے راستے کی طرف آنے کی بجائے، صراط مستقیم کی طرف آنے کی بجائے، تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ بے شمار خدا ہیں جن کی تم پرستش کرنے لگ جاتے ہو، ان کے وسائل تلاش کرنے لگ جاتے ہو، ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے لگتے ہو، اسی کے نتیجے میں تم راستہ گم کر لیتے ہو، اسی کے نتیجے میں راستے ہموار ہونے کی بجائے تمہارے لیے جہنم کے راستے ہموار ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق انہیں شریک کیا تھا، میرا ایک کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا سکوں۔ یہاں اسی شریک ہونے والے راہ گم کرنے کے نتیجے میں انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ مختلف قسم کی چیزوں کو اپنے لیے خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم نے پچھلے مختلف اور الگ الگ کلاسوں کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ شرک کیا ہے اور شرک کے اقسام کیا ہیں اور شرک کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں اود آتا ہے اور اتر آتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں شرک کے دروازے کھلتے ہیں وہاں اسی فطرت انسانی کے نتیجے میں کہ وہ ایسی ہستی کی طرف رجوع ہو جائے جو اس کی کمیوں کو پورا کر سکے، اس کی مرادوں کو پورا کر سکے، اور جو ان وسائل اور نعمتوں کے حصول کے باوجود جو مکمل نہیں ہوتے ان کی تکمیل کے لیے وہ کسی ایک ہستی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں انسانوں نے زندگیوں میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور کے اندر جو حالات ہیں اس میں لوگوں نے مختلف قسم کے معبود ڈھونڈ لیے، کہیں نباتات کی شکل میں، کہیں جمادات کی شکل میں، کہیں عالم فلکیات کی شکل میں، اور کہیں اس دنیا ہی میں بزرگوں کو جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کا ساجد قرار دے دیا، انبیاء کرام کو بھی انہوں نے اس کا ساجد تصور کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، ان کو بھی مطلب جو ہے آسمان کی طرف ان کو رجوع کراتے ہوئے کہا کہ وہ بیوی نعوذ باللہ اور بیٹا ہیں۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں نے بزرگوں کی جو انہوں نے اپنی کوششوں کے ساتھ اس پرہیزگاری اور متقی پن کے ساتھ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندے بننے میں کوششیں کی، تو ایسے لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کی مزاریں بنا لی، ان کے آگے سربت سجود ہونے لگے، ان سے اپنی حاجت روائی پیش کرنے لگے اور مختلف قسم سے ان کے آگے جھکنے لگے۔ یہ مختلف قسم کے معبودان ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ خود مطلب جو ہے مٹی سے انہوں نے مختلف مورتیاں، دیویاں انہوں نے تراشے اور انہی کے آگے سجدہ ریز ہونے لگ گئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں خوبصورت چیز نظر آئی، کہیں پتھر کی شکل میں، کہیں کوئی چمکدار مطلب جو ہے اس کی شکل میں، یا آسمانی فلکیات میں سورج چاند وغیرہ جہاں نظر آئے اس کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جہاں تم اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ اپنانے کی بجائے مختلف گم ہونے والے راستوں کو اپناتے ہو تو یہی رویہ تمہارا ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہارا سرپرست شیطان ہوتا ہے اور شیطان راہ کو گم کرتے ہوئے تمہیں مختلف قسم کی اسی طرح بہکاوے والی حرکتیں اور بہکاوے والے کام تمہیں میسر کرتا ہے تاکہ اسی کے نتیجے میں تم گم ہو جاؤ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین یہاں اس منظر کو پیش کیا گیا ہے جہاں قیامت کے دن ان معبودان کو جن کے آگے جھکتے ہیں، جن کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، جنہیں حاجت روائی مطلب جو ہے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا منظر اس قیامت کے میدان میں کیا ہوگا وہ اس کے بعد والی یعنی آیت نمبر 52 سے 55 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نقشہ بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کر اس بات کی شروعات کریں جہاں ان لوگوں نے جہاں راستے کو گم کر لیا تو کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لگانے کی بجائے غلط روی کے ساتھ کس طرح شرک میں مبتلا ہوئے، اس کی طرف دیکھنا شرط اول ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جہاں سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ رب العالمین اس بات کی شروعات کرتا ہے کہ کیوں انہوں نے راہ گم کرنے کے بعد انہوں نے مختلف خداؤں کو، مختلف معبودوں کو چن لیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب اس کی عبادت کا انکار کریں گے اور انہیں ان کی مخالف بھی بن جائیں گے۔ سامعین کرام، یہاں واضح طور پہ بتایا گیا کہ
کہ لوگوں یہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں خدا کو، یہ تلاش کرتے ہیں رسائی والے راستوں کو، یہ اس لیے کہ تاکہ ان کے پیچھے کوئی پشتبان رہے، کوئی ان کو گائیڈ لائن فراہم کر سکے، کوئی وسیلہ بن سکے، اور کوئی اللہ کے پاس اپنے حاجت روائی ان کی پیش کرتے ہوئے، وہاں سے شفاعت لیتے ہوئے، وہاں سے آسانیاں لیتے ہوئے، وہاں سے طلب والی چیزیں لیتے ہوئے ان تک پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 21 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا ہیں، خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب انہوں نے اس طرح کے مختلف اولیاء کرام کو جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، مختلف معبودان کو جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مختلف مزاروں کو جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا طریقہ کیوں اپنا لیا ہے جو نہ کہیں سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نہ دلائل کے ساتھ ان کو وہ بتایا گیا ہے، پھر ایسے طریقوں کو یہ اپناتے ہیں اور ان طریقوں پر چلتے ہوئے یہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو راہ سے گم کرتے ہوئے اللہ کے طریقہ کار سے انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دل کی باتوں کو ہماری طرف لے آیا اور وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ ایسا رویہ جو اپناتے ہیں، معبودوں کو بناتے ہیں اور معبودوں کے آگے رسائی والا راستہ سمجھتے ہوئے ان تک جھک جانے والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کھل کر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری رسائی اللہ تک کر دے، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احادیث کریمہ میں مجھے اور آپ کو بتلایا وہ یہی ہے کہ جب بھی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا، اور اگر کچن میں نمک کی کمی بھی واقع ہو جائے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہاری اس کمی کو پورا کر دے گا۔ جب اتنی حد تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود انسانوں کا جو رویہ یہاں بتایا گیا، جو اس آیت نمبر 51 میں کہا گیا کہ ان کی تخلیق میں ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا، نہ ان کو ساجی بنا لیا تھا اور نہ ان کو مددگار بنا لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو ہم مددگار نہیں بنایا کرتے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میں ایک واحد ہستی ہوں جو ساری کائنات کو چلا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے وہ تمام باتیں لے آیا کہ میں واحد وہ خدا ہوں، مجھے نہ اونگ آتی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی میں اولاد رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو بزرگ برتر ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، مگر انسان جب راہ کو گم کر لیتا ہے، شیطان کی سرپرستی اختیار کرتا ہے، پرفریب راستوں کو اپنانے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم راستوں کو گم کرتے ہوئے چلے جاتے ہو۔ سامعین کرام، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا شخص اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بے خبر ہیں کہ پکارنے والا ان کو پکار رہے ہیں۔ یعنی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ مر کھپ گئے ہیں، مٹی میں رول مل گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک کوئی اہم حیثیت نہیں ہے، وہ بحیثیت بشر کے اس دنیا میں رہے اور اللہ کے بلاوے کے نتیجے میں آسمان پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی کارکردگی اس دنیا کے اندر اچھے کاموں سے کی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول ہیں، اگر برے کاموں کے ساتھ کی ہیں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ لوگوں، تمہیں معلوم
मालूम होना चाहिए कि जिनको तुम पुकारते हो वो ना खबरों में सुनते हैं और ना ही जिनके तुम बुत बनाकर पूछते हो वो बुत ही तुम्हारी आवाज को सुनते हैं, बल्कि ये आलम फल्कियात भी कोई अहमियत नहीं रखते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हकीकत ये है कि ना वो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही जवाब दे सकते हैं। ये हकीकत है उन माबूदान की जिसको तुमने रास्ता गुम करने के नतीजे में अपने लिए अक़स कर लिया है। आयत नंबर सूरह हज आयत नंबर 71 में मजीद तफसील बताते हुए इन माबूदों की कहानी को आगे ले जाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये लोग अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए ना तो अल्लाह ने कोई सनद नाजिल की है और ना खुद इस बारे में कोई इल्म रखते हैं। इन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कोई सनद ऐसी नहीं है कि जिसके बलबोते पर तुम्हारे लिए ये मतलब दलील मिल सके कि इनके जरिए से रसाई हो सकती है। सामीन इकराम, कुरान मजीद हमारा मंशूर है, कुरान मजीद हमारी कसौटी है, कुरान मजीद हमारा दस्तूर है, कुरान मजीद हमारी राह निजात है, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुझे और आपको मिला है। यही वो गाइडलाइन है जिसके जरिए से हम रास्तों को सही कर सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, अकल का इस्तेमाल इसको पढ़ने ही के नतीजे में मैं और आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसमें कोई सनद तुम्हारे लिए भेजी नहीं गई, कोई पैगाम तुम्हें वहां से भेजा नहीं गया और ना अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो भी इसका इल्म नहीं रखते, बल्कि वो मुखालिफत करते हैं। उसकी तफसील आगे की आयतों में आएगी और उसकी तफसील इंशाल्लाह इसी आगे की आयतों में हमारे लिए वो कहानी की एंडिंग तक मतलब जो है बात मतलब जो है पहुंचाने में मदद देगी। सूरह हज आयत नंबर 73 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लोगों ये मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो, माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी इनसे कुछ छीन कर ले जाए तो इसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जा रही है वो भी कमजोर। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहत के साथ हमें अकल की तरफ रुजू करते हुए दलील देकर समझाता है कि लोगों गौर व फिक्र करो, तवज्जो से बात को सुनने की कोशिश करो कि जिसको तुम पुकारते हो वो तुम्हारा हाल ये है कि वो ना तुम्हारी बात सुन सकते हैं और ना कोई मक्खी के बराबर कोई चीज पैदा कर सकते हैं, और अगर मक्खी छीन कर ले जाए तो वो भी मतलब जो है अपने लिए कुछ कर नहीं सकते कि उनसे छीन कर अपने पास रख सके। उसकी मिसाल हमारे सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जरिए से हमें मतलब जो है तफसील बताई जाती है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम माबूदों को जो बुतखाने में रखे हुए थे उन सबके गर्दनों को उड़ा दिया था और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी रखकर मतलब जो है वापस आ गए थे। जब मतलब जो है वहां पे उसको उनके गर्दनें उड़ाने के लिए चले गए, जब उनको तोड़ने के लिए वहां पे चले गए तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा था कि ऐ माबूदान, जो तुम्हारे सामने मुख्तलिफ किस्म की चीजें रखी हुई हैं तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम बात करते क्यों नहीं हो। और जब वही लोग जिसकी पूजा किया करते थे उन लोगों ने जब पूछा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये किसने काम किया है, तो उन्होंने कहा कि इस बड़े बुत ने किया है, जबकि वो लोग समझ गए थे कि ये ना हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई खा सकते हैं, तो फिर ये कैसे मतलब ये काम करेंगे। इन हकीकत को सामने रखने के बावजूद भी उन्होंने जो फैसला किया वो यही था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। सामीन इकराम, ये है वो जिद, ये है वो अना, ये है वो शख्सियत परस्ती, ये है वो सरकशी, ये है वो गद्दारी जो इंसान इस मामले के अंदर करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसील बताता है कि यही वो लोग हैं जो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते और न मक्खी छीन कर ले जाए तो इसे अपने लिए वापस ला भी नहीं सकते। तो कितने ये बुरे मतलब माबूद हैं जिनके आगे तुम झुकते हो और तुम समझते हो कि ये अल्लाह के साजी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल आयत नंबर 20 से 22 तक की आयत में यूं इरशाद फरमाता है, और दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज की भी खालिक नहीं है, बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं और न के
زندہ اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وضاحت کے ساتھ یہاں فرماتا ہے کہ لوگوں جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن کے آگے تم جھکتے ہو, جن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہو, لوگوں ان کا یہ حال ہے کہ وہ مردہ ہے. مردہ اس کو کہتے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی. مردہ اس کو کہتے ہیں جنہیں کچھ احساسات نہیں ہوتے. مردہ اس کو کہتے ہیں جن کی زندگی تکمیل تک پہنچ گئی ہے اور ان کے نام اعمال بند ہو چکا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ مردہ ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ معلوم کر سکے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا اور کب قیامت برپا ہوگی اور کب ان سے سوال جواب کیا جائے گا. یہ بھی انہیں معلوم نہیں ہے, بلکہ اپنے نام اعمال کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے ہیں. یا مطلب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو بتوں کی شکل میں بنائے ہوئے ہیں وہ بت بھی کچھ جانتے نہیں, وہ سوائے مٹی کے ڈھیر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ انسان ہمیشہ اس گھمنڈ کی بنا پر, غرور کی بنا پر, اپنی ہی مطلب کارستانی پر پردے ڈالنے کے لیے یا پھر مطلب جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نہ چلنے کے نتیجے میں راہ جب گم کر لیتے ہیں تو اس طرح کے رویے کرتے ہوئے سامعین کرام نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 62 سے 67 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے, اور نہ بھول نہ جائیں کہ یہ لوگ اس وقت جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ میرے وہ شریک جس کا تم گمان رکھتے تھے, یہ قول جس پر چسپاں ہو گیا. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہیں. ہم ان کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کی کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش اختیار کرنے والے ہوتے اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکے. البتہ جس نے یہ توبہ اختیار کر لی, ایمان لے آیا اور نیک عمل کر لیے, وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والے لوگوں میں شمار ہوگا. سامعین کرام, جو منظر آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا, اور وہ منظر تھا کہ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کے رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کریں گے. سارے مجرمین اس وقت آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس میں بچنے کی کوئی پناہ نہ پا سکیں گے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ قصص کی آیت نمبر جو ابھی پڑھی گئی 62 سے لے کر 67 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو کھینچا. کہا گیا کہ جب یہ وہاں پہ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو تمام لوگوں کو پکارا جائے گا, ان کے تمام معبودان کو پکارا جائے گا, اور یہ تمام لوگ جو جھکتے ہیں, جو مختلف راستوں کو گم کرنے کے نتیجے میں مختلف خدا بنا بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا مطلب جو ہے تمہارے وہ معبودان کہاں ہیں جن کو تم بلاؤ, تم ان کو پکارو تاکہ تمہارے وہ ساجی بن جائیں, تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے. اس وقت وہی معبودان جو ایک دوسرے کے لیے راہ کو گم کرنے میں انہوں نے مدد کی تھی, وہ لوگ پکار کر کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین, ہم ہی لوگ تھے جو ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے, ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو مختلف قسم سے ہم نے ان کو راہ سے مطلب بھٹکا دیا تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ایک ہی گڑھا ہے جس میں تم اور تمہارے وہ معبودان بالکل اس میں گر پڑیں گے. اس وقت ان کو مطلب جو ہے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس جو رسول آیا تھا اس وقت تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا, جو
داعیان اسلام اٹھتے رہے، قرآن کے پیغامات اللہ انسانوں تک پہنچاتا رہا، مگر پھر بھی مطلب جو ہے انہوں نے جب جواب دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں شرمندگی اور جواب نہ سوچنے کے نتیجے میں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، نہ تمہارے لیے اعمال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے اعمال صحیح کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ منظر جہاں جو معبودان کی مطلب عبادت کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا، ان کی ساری تفصیلات مختلف قرآن مجید کی آیتوں کے اندر مجھے اور آپ کو نقشہ بیان کرتی ہیں، اور یہ تمام نقشہ وہ حقیقت ہے جو انسانوں کے آنکھیں بند ہونے کے بعد، موت کا مطلب عروج آنے کے بعد یہ مطلب ساری چیزیں پردے کے پیچھے سے مطلب جو ہے کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی اور تمام تفصیلات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا واپس آنا یا اس وقت کا گڑ گڑانا میرے اور آپ کے لیے کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ سامعین کرام، اس وقت میدان عمل کھلا ہوا ہے، میدان عمل مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ قرآن مجید کی بتائے ہوئے احکامات اور ہدایتوں اور نصیحتوں کو اپنی زندگی میں جاری کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے، اور اسی میں راستہ گم نہ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے وہ منظر کو ذرا جلد کے دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو منظر کشی کی ہے کہ وہ میدان جہاں پر ہم نے شرک کرنے کے نتیجے میں راستہ گم کر کے جو راستے ہم نے استوار کیے ہیں ان کے حالات کیا وہاں پہ پیش آئیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین یوں منظر کشی کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اور اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو ہم اللہ کے بجائے تم پکارتے تھے، اور وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے۔ سامعین کرام، اس وقت کا ایک گواہی دینا اللہ رب العالمین یہاں سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جب مجرمین اس وقت آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ یعنی جب پردہ گر جائے گا، روح پرواز کر کے آسمان کی طرف چلی جائے گی، اس وقت وہ سارے پردے جو بالکل پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جو تمام وہ ساری مطلب جو ہے باتیں جو اللہ رب العالمین احادیث اور آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، جب واضح ہو کر مطلب ہمارے سامنے آ جائیں گی، وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب مطلب جو ہے میرے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے، جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے گا تو یہی مطلب جو ہے سورہ اعراف 37 میں وہ اقرار کرے گا، خود ہی مطلب جو ہے بول پڑے گا کہ اے اللہ، ہم نے راہ کو گم کر لیا تھا، ہم راہ راست سے مطلب بھٹک گئے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد کی منظر کشی سورہ اعراف آیت نمبر 37 میں کنٹینیو کرتے ہوئے اس طرح بیان کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ منظر وہ ہوگا جب اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش روؤں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد آنے والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ سامعین کرام، دوسری منظر کشی کی گئی کہ جہاں وہ خود اقرار کرنے لگیں گے، پردے چھٹ جائیں گے۔ تیسرا منظر یہ ہے کہ وہاں گروہ در گروہ لوگوں کو ہانک دیا جائے گا جہنم کی طرف، جس طرح گروہ جن اور انس مطلب اس میں گر پڑے تھے، اور اس سے پہلے والی مطلب جو ہے نسلوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا ان کے پیچھے پیچھے آج کے افراد بھی جو راستے کو گم کر چکے ہیں، جو مطلب جو ہے نافرمانی کر چکے ہیں، جو شیطان کی ذریت کو مطلب جو ہے سرپرستی کو قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے فریب والے راستے میں اپنے آپ کو مطلب لگا دیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے، اور وہاں جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو مطلب جو ہے وہ جانیں گے، پہچانیں گے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں راستہ مطلب گم کرنے میں مدد دی تھی، یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا، یہی وہ لوگ تھے جو ہمارے اس راستے میں گامزن ہونے میں انہوں نے اپنے آپ کو مددگار ثابت کیا تھا۔ اس وقت ہر ایک مطلب جو ہے جو رویہ اختیار کرے گا، وہاں ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم کھیلنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر
مختلف مطلب طریقے سے انہیں مطلب جو ہے کہتے چلے جائیں گے اے اللہ اس نے گم کیا تھا اس لیے اس کو عذاب دے دے، اس کو دوہرا عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی اور وہ بھی جنہوں نے گم کروایا تھا اور تم بھی عقل نہ استعمال کرتے ہوئے تم بھی راستے کو گم کر لیا۔ کتاب تمہارے پاس موجود تھی، کتاب کو پڑھا نہیں، کتاب کی منشورات کو پڑھا نہیں، کتاب کی بتائی ہوئی وہ سیدھی راہ کی مطلب جو ہے نصیحتوں کو تم نے نہیں پڑھا، تو تمہارا انجام بھی ان کا انجام بھی بالکل ایک جیسا ہے اور تم دونوں کو مطلب جو ہے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین حقیقت کو واضح کرتے ہوئے سورہ آراف آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کے چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ ہی وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ یعنی آراف پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس جہنم میں جھانک کر ان بڑی بڑی ہستیوں کو جو کہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے اور اپنے آپ میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات اور تمام مطلب جو ہے احکامات کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال کر اس دنیا کی طرف جھک کر اور اسی کے بندے بن کر انہوں نے اپنے راستے کو گم کر لیا تھا، اس وقت سب لوگ ان کو نشاندہی کریں گے اور پکار پکار کر کہیں گے کہ وہاں تم بڑے بنتے تھے، دیکھو تم مطلب جو ہے اس وقت عذاب میں مبتلا ہو، تم وہاں بڑے بنتے تھے، اس وقت تم اللہ کی طرف سے پھٹکار میں مبتلا ہو اور اس وقت عذابات تم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد والا منظر اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں یوں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے تمہاں لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو جو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے، آپ کو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا علم ہے۔ یعنی وہ منظر کشی کی گئی، کہا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے، کہیں مختلف قسم کے انبیاء کرام کو اور کہیں مطلب جو ہے ان اولو الامر لوگوں کو جو کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ اس دنیا سے گزر گئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں واقعہ کہف کا مطلب جو ہے ہم سن چکے ہیں، جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر اس مطلب بستیوں سے نکل بھاگے تھے جہاں ان پر زبردستی کی جانے کا خوف تھا، جہاں مرتد ہونے کے خوف تھے، اور اسی وجہ سے وہ ڈر کر خوف کھا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غاروں میں پناہ لی تھی۔ مگر زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جب واپس ان کو جگایا گیا اور انسانوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ رب العالمین دوبارہ انسانوں کو اٹھا سکتا ہے اور ان سے اسی طرح جواب طلبی کی جا سکتی ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے واقعہ کہف پیش آیا، مگر لوگوں کا رویہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہاں وہ جھگڑ رہے تھے کہ ان پر مقبرہ تعمیر کیا جائے، ان پر مطلب جو ہے گفتگو کی جا رہی تھی ان پر مسجد تعمیر کی جائے، وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ وہ برگزیدہ مطلب جو لوگ ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس دعائیں مانگنے لگ گئے تھے، حاجات مطلب پیش کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں اسی طرح سن لو کہ ہم مطلب جو ہے ان لوگوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو حاجت روائی کا مطلب جو ہے مقام عطا کرتے ہو، ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ اس وقت جو مطلب جو ہے نصارہ ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کی مطلب جو ہے ہم نوا تصور کرتے ہیں، بیوی اور بیٹے کا مرتبہ دیتے ہیں، تین میں کا ایک تصور کرتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائیں گے، وہاں ان سے پوچھیں گے کہ کیا اے عیسیٰ، کیا تمہیں مطلب تمہاری ماں کو کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی اپنی عبادت کرو؟ تو اس وقت تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو میرے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی مطلب جو ہے سب کچھ جانتا ہے، یہ کام میرا نہیں ہو سکتا، جب میں مطلب جو ہے تیری دل کی بات نہیں جانتا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے، تو ہی پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم مطلب جو ہے ایسی حرکتیں ہم بالکل نہیں کرتے۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جو
اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے لا کر حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسی طرح وہاں پہ سوال کیا جائے گا اور وہاں انسان پریشان حال ہوتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا اور کچھ بھی اس کی مطلب جو ہے رسائی نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ اس منظر کو بھی پیش کرتا ہے، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے ہم آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ آج تم میں سے کسی کو فائدہ نہ پہنچ سکے گا نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس میں یہ جھٹلا رہے تھے۔ یہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 40 اور 41 اور 42۔ سامعین کرام، ان تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں نبی کا ذکر کیا تھا وہاں ان تمام برگزیدہ اشخاص کا بھی تذکرہ کیا، ان سے بھی وہاں پہ سوال جواب ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری جو عبادت یہ کرتے تھے تم جانتے تھے؟ اس وقت تو پکار کر یہی کہیں گے کہ پروردگار یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اس کل والی کلاس میں تفصیل بتائی گئی کہ شیطان وہ نافرمان مطلب جو ہے مردود ہستی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انکاریت کے نتیجے میں انسانوں کو بھٹکانے کے لیے رویہ اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارا انکار کریں گے اور تمہارے کیے ہوئے کام پر مطلب جو ہے وہ خود مطلب جو ہے مناعیت کریں گے کہ ہم نے انہیں حکم نہیں دیا، تیرا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہم مطلب جو ہے اس سے مطلب دست بری ہیں، تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ کر جو ہم نے کیا ہے، پروردگار ان سے اور تیرا جو معاملہ ہے تو کر لے۔ ایسی وہ حالت ہوگی جہاں انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں انسانوں کو تلقین کی گئی، ہدایت دی گئی اور راہ نجات حاصل کرنے کے لیے جو نصیحتاً احکامات دیے گئے، کہا گیا کہ ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گی انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ کہا گیا تمہارے وہ تمام پتھر، نباتات، جمادات، سب ہر چیزیں وہ جہنم میں جائیں گی تمہارے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اس سے ڈرو جس کا ایندھن تم بھی بنو گے اور وہ بھی بنو گے، کیونکہ وہ مطلب جو ہے میرے ساجی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کو ہدایت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہیں تم کو جانا ہے، اس وجہ سے تم ان کی عبادت نہ کرو، اپنے راستے کو گم نہ کرو، صراط مستقیم پر چلو، اور اس کی ہدایت مطلب جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو، اس پر تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو اور اسی کے نتیجے میں راستہ مطلب ہموار کرنے کی کوشش کرو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر اپنے لیے مطلب ہموار کرنے والی چیزیں مہیا کرو۔ سامعین کرام، انسان اکڑ دکھاتا ہے، انسان غرور دکھاتا ہے، انسان باپ دادا کے آنے والے مطلب رسم و رواج کو لیے ہوئے چلتا رہتا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرتا، نہ اسباب کو ڈھونڈتا ہے، صحیح راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ جہالت اس پر عہد آئی ہے۔ اس جہالت کی بنیاد پر وہ راستوں کو گم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 172 173 میں انسانوں کو بہترین نصیحت کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی اپنے لیے آر سمجھتا ہے، اگر کوئی اللہ کی بندگی اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک دن آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لے آئے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے تھے ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین بڑے ہی ناراضگی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ انسانوں کو آخری نصیحت کرتا ہے، لوگوں جو لوگ میری بندگی کو آر سمجھتے ہیں، میری بندگی کی طرف آنے کے ہچکچاتے ہیں، میری بندگی کی طرف مطلب جو ہے بلاوے کے نتیجے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کل پر ٹال دیتے ہیں، ٹال مٹول والا، بہانہ بازی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی مطلب جو ہے ویسا ہی برگزیدہ تھا، ویسا ہی عبادت گزار تھا، مگر اس نے بھی غرور ہی کے نتیجے میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی اور مردود ٹھہرایا گیا اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار ہو گیا۔
तुम्हारा भी ये रवैया कि तुम मेरे बुलावे को आर समझते हो और तकब्बुर करते हो, तो याद रखो कि एक वक्त जरूर आने वाला है, और वो वक्त मुझे और आपको मालूम है कि मेरी और आपकी जिंदगी की कोई गारंटी मौजूद नहीं है कि कब बुलावा आ जाए। जरूरी नहीं है कि बीमार हुआ जाए, जरूरी नहीं है कि वबाआत का शिकार हुआ जाए, जरूरी नहीं है कि कोई हादसा पेश आया जाए, बल्कि सिर्फ मतलब जो है अल्लाह की तरफ का एक मतलब जो है बुलावा, आंख के ये सांसों की डोरी का एक लम्हे के लिए खत्म हो जाना इंसान को इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तुम्हें घेर कर वहां ले आया जाएगा, और सारा मंजर मैं आपके सामने इन आयतों के जरिए से आपके सामने पेश कर चुकी, जहां उनको हाँक कर लाया जाएगा, जहन्नम की तरफ ढकेल दिया जाएगा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वहां तुम्हारी वो सरपरस्ती इख्तियार करने वाले वो सारे लोग वहां गुम हो जाएंगे, तुम्हें कोई नजर नहीं आएंगे, तुम्हारे कोई बुलावे पे वो आवाज नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते, और तुम्हारा ये हाल है कि वहां तुम्हें दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिया जाएगा। सामईन इकराम, जिंदगी मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि राह को सही करने में अपने लिए अव्वलियत मतलब जो है मुसाबकत करते हुए अव्वलियत दर्जे पर इस पर सोचो विचार करो, और अपने रास्ते को सही करने की कोशिश करो। रास्ते में आने वाले हर कांटे को, रास्ते में आने वाली हर रुकावट को, रास्ते में आने वाले गंजलक मसाइल को हल करो, और सही अकल के साथ अपने रास्ते को हमवार करो। इसलिए कि सारी नेमतें जो इस दुनिया के अंदर मुझे और आपको अता कर दी गई हैं, वो एक वक्त मुकर्ररा के लिए हैं और दुनिया ही के लिए हैं। यहाँ के कोई रिश्ते नाते मुझे और आपको वहां पे राह निजात नहीं दे सकते। यहाँ की अल्लाह ताला की अता की भी मुख्तलिफ नेमतें मुझे और आपको वहां पे राह निजात नहीं दे सकती, और ना यहाँ की मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के वसाइल वहां मेरे और आपके लिए शफाअत का बास बन सकती हैं, बल्कि ये तमाम वो चीजें हैं जो इसी दुनिया के लिए मुझे और आपको अल्लाह के दीन के क़याम के लिए और उसकी मतलब जो है चलत फिरत के लिए अता की गई हैं, और वो मकसद मुझे और आपको मतलब जो है तकमील के लिए तमाम वसाइल बयान दिए गए हैं। इसको उसी तरह इस्तेमाल करना और उसी के लिए इस्तेमाल करना और उसी वक्फ करते हुए और अपनी ज़िंदगी को राह की तरफ सीधा करते रहना मेरे और आपकी अक्लमंदी है, मेरे और आपकी बेदारी है, और मेरे और आपको सही रास्ता तलाश करने वाली मोमिनियत है, जो मुझे और आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत की शक्ल में मैसर आती है। अपने आपके हाथों को उठाइए, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए वो मतलब माफिया मांगिए, रास्ते को सही करने के लिए, रास्ते की निशानदही के लिए, रास्ते को सही हमवार करने के लिए, रास्ते में आने वाली रुकावटों को किस तरह दूर किया जाए उसके लिए अल्लाह से तलब कीजिए, जिस तरह सहाबा कराम किया करते थे। यही वो एहतसाब है, यही वो मुहासिबा है, यही वो जांच है, यही वो फिक्रमंदी है जो इंसानों को राह को सही करने में मुझे और आपको मददगार साबित होती है। सामईन इकराम, इन तमाम बातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने रखते हुए बात आगे बढ़ाता है। बात आगे बढ़ाते हुए इन तमाम माबूदान के किस्से को खत्म करते हुए कहता है कि ऐ लोगों, आयत नंबर 54 में फरमाता है, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया। बात की तकमील इस तरह करता है, कहता है कि ये कुरान मजीद मंशूर, ये किताब वजी मुबीन मेरे और आपके लिए कसौटी, ये कुरान मजीद मुझे और आपको मतलब जो है सही रहनुमाई अता करने वाली किताब, मगर अफसोस सद अफसोस इसका ये हाल है कि इसकी तहकीक के साथ ये रिसर्च बताती है कि सब कुरान मजीद वो किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मतलब पढ़ी जाने वाली किताब है, और ये कुरान मजीद वो किताब है जो कोई किताब को मतलब जो है हिफ्ज नहीं किया जा सकता, और किसी किताब को इस तरह से मतलब जो है रट्टा नहीं मारा जाता, मगर ये कुरान मजीद है जो इसको याद किया जाता है, हिफ्ज किया जाता है, सीनों में मतलब जो है महफूज कर लिया जाता है और उसको पढ़ा जाता है। मगर ये भी रिसर्च बताती है कि कुरान मजीद वो किताब है जो सिर्फ मतलब जो है पढ़ी जाती है, मगर इनकी बातों पर अमल नहीं किया जाता। इसी वजह से दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा का हाल देखा गया तो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान किया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम कसीर तादाद में होगे, मगर तुम्हारी वक़्त, तुम्हारी अहमियत साबुन की झाग की मानी होगी। यही वो हालात है जिसकी वजह से मैं और आप देख रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उनसे कुरान मजीद को छीना जा रहा है, उनसे मसाजिद को छीना जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है,
ان کے دین اور ایمان پر مطلب جو ہے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر وسیم مطلب جو ہے کہ نام کے ساتھ ایک مطلب جو ہے ایک شخصیت ابھرتی ہے اور وہی ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ اس قرآن مجید پر مطلب جو ہے اختلاف کرنے لگ جاتا ہے. سامعین کرام یہ کیا مطلب حقیقتیں ہیں؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا. جو اہمیت کے ساتھ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اس کے جو حقوق کے جو تقاضے تھے ان حقوق کو ہم نے مطلب جو ہے ادا کرنا نہ شروع کیا تو اسی کے نتیجے میں یہ حال ہے کہ قرآن مجید کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں پسے پشت ڈالی جا رہی ہیں, نظر انداز کیا جا رہا ہے اور زندگیوں میں اسے جو نافذ ہونا چاہیے تھا وہ نافذ ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, کہیں مطلب واقعات کی شکل میں, کہیں نصیحتوں کی شکل میں, کہیں احکام کی شکل میں, کہیں پچھلے واقعات کی شکل میں, اور کہیں عالم فلکیات کو دکھاتے ہوئے, کہیں جہنم کے واقعات بیان کرتے ہوئے, کہیں جنت کے مطلب جو ہے وہ پر بہار مطلب جو ہے منظر کو لاتے ہوئے, انسانوں کے مطلب جو ہے عقل کو مطلب جو ہے پر کرنے والی وہ تمام مطلب جو ہے چیزوں کو لا کر قرآن مجید سمجھاتا ہے. مگر افسوس, صد افسوس اس بات پر ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والے کون؟ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. قرآن مجید کو بند کر کے لپیٹ کر تاخوں میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے جس پر دھول اٹی ہوئی ہوتی ہے. یا تو وہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے لیے کھولا جاتا ہے, یا نہیں تو مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے کھولا جاتا ہے, یا نہیں ہے تو رمضان میں مطلب جو ہے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے, اور اس کے درمیان میں کبھی اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں جاتا. ان کی آیات کو تدبر نہیں کیا جاتا, جبکہ یہ تمام آیتیں جو اس ایک آیت کے ساتھ کئی آیتوں کی مطلب جو ہے میں نے آپ کو ریفرنس دیے جہاں تفصیل بتائی گئی کہ یہ حقیقت ہے کہ جس میں اس حقیقت کے ساتھ وہاں کا پس منظر اس میدان حشر کا یہ ہوگا. کیا ہم نے کبھی سوچا تھا؟ کیا کبھی ہم نے اس کو پڑھا تھا؟ کیا کبھی ہم نے جانچا تھا؟ کیا ہمارے نوٹ بکس کے اندر ہمارے پاس مطلب جو ہے نوٹس کی شکل میں وہ مطلب جو ہے نشاندہی تھی؟ اپنے دل پر آپ ہاتھ رکھیے, میں اپنے دل پر ہاتھ رکھوں, اور سوال مطلب جو ہے اپنے دل سے خود کر کے پوچھیں کہ کیا ہمارے ساتھ قرآن کا رویہ ہمارا صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں راہ نجات کیسے ملے گی؟ کیسے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی؟ کیسے ہمیں ہدایت نصیب ہوگی؟ کیسے مطلب جو ہے جو گم راستے ہیں, جو مطلب جو ہے گمراہ کن ہیں, تو وہ راستوں کی نشاندہی مجھے اور آپ کو کیسے ہوگی؟ سامعین کرام, عقلوں پر پردہ اسی وجہ سے پڑتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. یعنی انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے جھگڑا کرتا ہے. جب بھی اس کے پاس عقل کے دلائل کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات کے ساتھ اور مختلف احکام کے ساتھ اللہ کا حکم مطلب جو ہے سامنے آتا ہے, مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ کیوں, کیسے, اگر اس کو ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے, وہ ایسا کیوں بیان کیا گیا ہے, اور اسی کے کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا, یا نہیں ہے تو پھر انکاریت کا مطلب جو ہے اس کے اوپر مطلب جو ہے اسٹیمپ لگاتے ہوئے میں اور آپ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ اس راستے کی طرف آنے سے ہمیشہ ہچکچاتا ہے, ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے, اور دنیا کا بندہ بنتا ہوا اسی مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اللہ کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یہ کہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایات مطلب جو ہے سامنے رکھی ہوئی ہیں, اور قرآن مجید ہر ایک کے گھروں میں محفوظ ہے, مگر ان کو کیا چیز نے منع کیا ہے, کیا چیز نے ان کے لیے مطلب جو ہے اس راستے کو بند کر دیا ہے, کیا چیز ہے جو اللہ کے بلاوے کو مطلب جو ہے دور کر دیتی ہے, اور اس بلاوے کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں جو چیز مطلب جو ہے آنی چاہیے, جو اللہ کے رجوعیت کے نتیجے میں جو اخلاص للہیت کے ساتھ رجوع ہونے والا رویہ جو صحابہ کرام کا سا رویہ تھا, وہ ان کی زندگیوں میں کیوں وارد نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یا تو مطلب جو ہے قیامت کے منتظر ہیں یا عذابات کے منتظر ہیں, اور یہ آئے تو پھر وہ رجوع ہو جائیں گے, اور یہ نہ آئے تو رجوع نہیں ہوتے. سامعین کرام, صحابہ کرام کا جو رویہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے, ایک مطلب جو ہے صحابی کا تذکرہ, صحابیہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی زندگی, وہ ایک لیبر کلاس خاتون تھی, وہ مطلب جو ہے لکڑیاں ڈھو کر جنگل سے لے آتی ہیں اور اسے بیچ کر مطلب اپنا پیٹ پالا کرتی تھی. اس کے حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات حجاب کا نزول ہوا, اور جیسے ہی آیات حجاب کا نزول ہوا تو جہاں کہا گیا کہ اپنے گھونگھٹ اپنے سروں پر ڈال لو,
اور اپنے محاسن کو چھپایا کرو. تو واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہ لکڑیاں کاٹ رہی تھی، اس کے ساتھ دوسرے لیبر صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود تھے. اس نے آنن فانن جیسی ہی خبر سنی. اس کی لمبی سی جو میکسی تھی، اس میکسی کے نیچے حصے کو پھاڑ دیا، اپنے چہرے پر ڈھانک لیا، لکڑی کا گٹھا اٹھائی اور چل نکلی. اس وقت اس موٹے کپڑے کی وجہ سے چلنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا تھا. اس وقت کے وہاں موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت تم ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہو؟ گھر پہنچو، وہاں سے جو ہے صحیح حجاب لے لو اور تب شروعات کر دینا. اس خاتون کا جو جواب ہے، اگر یہ میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو یقین جانیے کہ جنت میرے اور آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. اس خاتون نے کہا کہ حکم اب آیا ہے، اور اس حکم کی میں نافرمانی کروں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ کی تاجی بن جاؤں تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو پھاڑ دیا اور اس کو گھونگٹ بنا کر آگے چلی. کیا وہ رویہ تھا، سبحان اللہ! کیا وہ اخلاقیات تھے، سبحان اللہ! اور کیا وہ دین کی سمجھ تھی، وہ سبحان اللہ! کیا ویسی سمجھ میری اور آپ کی ہے؟ کیا میری اور آپ کی عقل ویسی موجود ہے؟ جبکہ میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے منتظر ہیں یا پھر قیامت کے منتظر ہیں. وباعات میرے اور آپ کے سروں پر منڈلا کر پوری دنیا کو ہلچل مچوا کر چلی گئی، اور آج بھی اس کے قصے گونجے جا رہے ہیں، اور آج بھی اس کے واپس آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جب اس طرح کے وباعات نے ہمیں گھیر لیا تھا، اپنوں کو ہم اپنے ہی گھروں سے 2-2 3-3 4-4 5-5 میتوں کو ہم رخصت کر رہے تھے، تو اس وقت کی حالات کیا تھے تصور کیجئے. سوائے لوگوں سے دعائیں کی درخواست کی جا رہی تھی، مگر کبھی آپ نے اور میں نے ایمانوں کی اس تجدید کی؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کبھی میں نے اور آپ نے اللہ کے اس کلام پر تدبر کرنے کی کوشش کی؟ جو ہم بھٹکے سے بھول گئے ہیں اس پر لوٹ آنے کی کوشش کی؟ اور اپنے اطراف میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ تلقین کی کہ ہاں ہم اس راستے کو ہم نے گم کر لیا تھا، اس وجہ سے یہ رویہ ہم نے اختیار کیا. سامعین کرام، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈائگنوز صحیح اگر ہو جائے تو اس کی بیماری رفو چکر ہو جاتی ہے. اگر بیماری ہو اور ڈائگنوز نہ ہو تو یقین جانیے کہ اس غلط دوائیاں انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، اور کبھی اموات بھی ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کی ایمان کی تجدید اگر صحیح معنوں میں ڈائگنوز ہو جائے اور صحیح رہنمائی حاصل کی جائے تو یقین جانیے کہ مجھے اور آپ کو جنت واجب ہو جائے گی، جو صحابہ کرام کا سارا رویہ تھا. صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اتنی حد تک سوچ و بچار اور غور و فکر کے ساتھ انہوں نے اپنا رویہ اپنایا، جس کے نتیجے میں وہ بار بار سوچتے تھے وہی واقعہ کہ حنظلہ پکارتے ہوئے نکلے، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کیا سوچتی، یہ کیا تجدید تھی، یہ کیا رویہ تھا؟ حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون جن کے خون کو زمین پر گر کر شہادت کا جام انہوں نے پی لیا اور اپنے آپ کو جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیا. وہ کون سی ادائیں تھی، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا ایمان تھا؟ یہ ہے وہ یقین، یہ ہے وہ اللہ پر بھروسہ، یہ ہے وہ راستے کی نشاندہی، یہ ہے وہ ہدایت کا حاصل ہونا، یہ ہے وہ راہ نجات حاصل ہونے راستے کی اپنے آپ کے لیے ہموار کر لینا. اسی کے نتیجے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ایسی کارستانیاں مجھے اور آپ کی زندگیوں میں وارد ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین مختلف آیات کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو اس قرآن کی حقیقت کو وضاحت کرتا ہے. آئیے کچھ آیتوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جبکہ اس قرآن مجید کو میں نے اور آپ نے کبھی کھولا ہی نہیں، اس انداز میں پڑھا ہی نہیں، اس کی تفصیل جانی ہی نہیں. اور میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں مطالعہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتی تو قرآن مجید کی نہیں آتی، اس کے احکامات کی نہیں آتی. اور اس قرآن مجید کے سلسلے میں لوگ پڑھ کر یہ کہتے ہیں یہ کہ قرآن مجید تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. کتنی بڑی بے وقوفیت ہے جو میرے آپ کے امت مسلمہ پر ڈھائی جا رہی ہے. سامعین کرام، پلٹ آنا، اپنی زندگیوں پر تدبر کرنا، صحیح راستے نجات کی راہ ہموار کر لینا آج کی بیداری ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے. ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آ جائیں
مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی اچھی اور صحیح حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آئی۔ سوچئے تو صحیح، قرآن مجید کے مختلف مطلب جو ہے کلاسز لیے جاتی ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے، پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں، مختلف جماعتیں اس طرح کی مطلب جو ہے لوگوں کو جمع کر کے ان کے اخلاقیات کو درست کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ جہاں میلہ لگا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہاں سے پتہ نہیں چمٹیوں کی شکل میں مطلب جو ہے وہاں پہ وارد ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایک ہی مطلب جو ہے جھٹکے کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ کئی مطلب جو ہے 100 کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کا بلاوا دن میں 5 وقت مسجدوں میں بھی بلاوا آتا ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، قرآن کی کلاسز کے لیے، ان کی تدبر کے لیے بلایا جاتا ہے، اس میں سے گنے چنے مطلب جو ہے گنتی کے لوگ آتے ہیں، وہاں 100 کی تعداد نہیں ہوتی، وہاں ہزاروں کی تعداد نہیں ہوتی۔ اس بلاوے پر کون لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو بلاوا جائے تو یہی ایک صدا ہوتی ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ کہاں ہے بھئی، ہم کو مطلب جو ہے کام ہی وقت ہی نہیں ملتا، کہاں ہے گھر کے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی، کہاں ہے ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کہاں ہے اب صحت ساتھ ہی نہیں دیتی، صحت ساتھ نہیں دیکھتی، بخار کی بری حالت کے باوجود بھی لوگ دعوت میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، دیگوں کے پاس کھڑے ہوئے مطلب جو ہے نظر آتے ہیں، شادیوں میں نظر آتے ہیں، میلے ٹھیلے میں نظر آتے ہیں، بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ رمضان کا آخری چاند جب نظر آتا ہے تو بازاروں کی حالت اللہ معاف کرے۔ بتائیے تو صحیح، عید کی نمازوں میں کیا اس طرح کے لوگ سارے جمع ہوتے ہیں؟ کیا ان تراویحوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ زندگی کے افراد اطراف کے واقعات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بلاوا دیا جاتا ہے تو یہ آنے کی بجائے یہ حق سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کل کریں گے، بوڑھے ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، نماز 5 وقت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کے مطلب جو ہے کوئی حقوق ہم پر وارد نہیں ہے۔ قرآن کو ایک بار پڑھ لیا بس کافی ہے، پھر اس کو دوبارہ تدبر کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے تو علماء کرام کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھ لیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ سامعین کرام، نیکسٹ اللہ تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں یوں بیان کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار ان کی بدولت پیدا ہو جائیں۔ قرآن کے سلسلے میں کہا گیا کہ قرآن کو ہم بار بار تمہیں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور یہ عربی زبان میں اس کا نزول ہوا ہے، اور آج الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اس کے اتنے ترجمے ہوئے ہیں کہ ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن مجید میں تنبیہات ہے، اس قرآن مجید میں کجروی سے بچنے کے مطلب جو ہے راستے موجود ہیں، اور اس میں ہوش کے آثار پیدا ہونے کی مطلب جو ہے امکانات موجود ہیں، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اسے پڑھا ہی نہیں جاتا، اور پڑھا جاتا ہے تو مردوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اور کبھی مطلب جو ہے اسے اٹھایا جاتا ہے تو دلہن کو اس کے نیچے سے مطلب گزارنے کے لیے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو پھر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کی باتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے مطابق زندگیاں استوار کیسے ہوں گی؟ اور ان احکامات کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں وہ جو چینجنگ جو اس وقت صحابیات کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ آیات کا نزول ہوا، انہوں نے پردے کے سلسلے میں ایسا رویہ اختیار کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب مطلب جو ہے آیات کریمہ مطلب جو ہے وہ نزول ہوئی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ جو قیمتی شراب تھی وہ بھی سارے مٹکے کے مٹکے مطلب جو ہے ان گلیوں میں گٹروں میں مطلب جو ہے بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سارے پھوڑ دیے گئے، اور جو لوگ مطلب جو ہے منہ میں لے چکے تھے انہوں نے کلیاں کر لی، اور جو لوگ نگل چکے تھے انہوں نے ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے۔ سامعین کرام، یہ ہے ہوش مندی، یہ ہے مطلب جو ہے وہ تنبیہات پر عمل، اور یہ ہے وہ کجروی سے بچنے والے وہ آثار جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن انسانوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جس نے قرآن کو سنا انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل کر مطلب جو ہے راہ نجات حاصل کر دی۔ واقعات صحابہ کے مختلف میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اس کو پڑھنا، غور و فکر کرنا اور بار بار یاد دہانی کرتے رہنا وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ احقاف آیت
آیت نمبر 27 میں مزید قرآن مجید کے سلسلے میں یوں بیان کرتا ہے کہ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ باز آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اطراف میں کبھی دیکھے نہیں ہو کیا کہ جہاں انسانوں کو تباہ کر دیا گیا، بستیوں کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا، یہ وہ وجہ تھی کہ وہ مطلب جو ہے اللہ سے دور ہو گئے تھے، اس کی رجوعیت سے دور ہو گئے تھے، نافرمانیاں کرنے لگے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس طرح مطلب جو ہے ان کو ملیا میٹ کر دیا کہ وہ صفائے ہستی سے مٹ کر رہ گئے۔ سامعین اکرام، آج کی آیات مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ شیطان کے ساجی نہ بنو، اس کا سا نافرمانی والا رویہ اختیار نہ کرو۔ غرور اور گھمنڈ اور اپنی مطلب صلاحیتوں پر مطلب جو ہے اترانا انسانوں کو بہت دور راہ کو گم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کل جو وجوہات بیان کی گئی کہ نافرمانی کے وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو نوٹ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لینا وقت کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ مطلب اسے محاسبہ کرتے رہنا میری اور آپ کی بیداری ہے، اور اسی مطلب سوچ و بچار کرتے رہنا میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے والے مطلب امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ آج کی آیات مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں، شیطان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، ورنہ مطلب راستے گم کرنے کے نتیجے میں ہم ایسے مطلب جو ہے کام کرنے لگ جاتے ہیں جس میں ہم نے یہاں دیکھا کہ وہ ہے معبود، مختلف مطلب جو ہے دیوی دیوتا بنا بیٹھتے ہیں، مختلف قسم کے مطلب جو ہے لوگوں کے ہاتھ مطلب جو ہے جوڑنے لگ جاتے ہیں، سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی بات ماننے لگتے ہیں اور ان کے احکامات کو مطلب جو ہے اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید منشور کی شکل میں موجود ہے، احکام اور ہدایات کی شکل میں موجود ہے، اور اس پر عمل مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، عرش کے سائے مطلب جو ہے عطا کرے گا، اور حوض کوثر کا پانی پینا میسر کرے گا، میدان حشر میں کھڑے ہونے والے گٹس پیدا کرے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال موصول ہوں گے، اور قبر کی اس کال کوٹری میں مجھے اور آپ کو آسان حساب کتاب ہوگا، اور میرے اور آپ کی سیدھی ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور جنت کی بہترین مطلب جو ہے ٹھنڈی ہوا وہاں آتے ہوئے مطلب جو ہے سکون سے وہاں رہ پائیں گے۔ انسانوں کی چاہ یہی ہوتی ہے، اس چاہ کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید آپ کو دیا گیا ہے، اس پر تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر سوچ و بچار کرو، وہ اس دن کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے اوپر وباءات آئیں، تمہارے اوپر حادثات آئیں، تمہارے لیے پکڑ ہو جائے یا تمہارے لیے عذابات آئیں، اس وقت کا انتظار نہ کرو، بلکہ صحیح معنوں کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ یہی پیغام ہے جو آج کی آیات مجھے اور آپ کو دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور صحیح رخ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سوچنے والی عقل عطا فرمائے، صحیح بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے، زبان کی ہچکچاہٹ کو دور کرے، زبان میں علم نافع عطا فرمائے، دل کی مطلب جو ہے اس میں وسعت عطا فرمائے، اور ذہن کی حفظ کو بڑھا دے، حافظے کو بڑھاتے ہوئے صحیح رخ کے ساتھ اس راستوں کو ہموار کرنے میں صحیح بہترین مطلب جو ہے عمل مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔